بیٹھے ہیں امام شرکا بھائی، اپنا نام جو ہے وہ وہاں پر ضرور جو ہے وہ رجسٹر کروائیں اور اپنا نام، اپنے علاقہ اور جس گروپ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ کو بھی جو ہے انٹری ضرور کروائیں۔ ہم آج کے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری پوری پاسٹر ٹیم کی کاوشوں اور خاص طور پر ریورنڈ فادر جمیل البرٹ اور ریورنڈ فادر ندیم پیارے لال اور پوری پاسٹر ٹیم نے آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اور اس پروگرام کے اراز و مقاصد جو ہے وہ خاص یہ ہے کہ پاک ہفتہ کل سے شروع ہے۔ پاک ہفتے کی ہم اچھی تیاری کر سکیں تاکہ عید پاشکا ہم سمجھ سکیں اپنی زندگی میں کہ عید پاشکا کا جو بید ہے ہمارے لیے کتنی عظیم زندگی رکھتا ہے، جس سے ہم خدا کا پیار اور اس کی محبت کو جان سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی زندگی میں کام ہے جب تک اس کی تیاری نہ ہو تو یقیناً ہم اس دن کو یا اس پروگرام کو یا اس کام کو جو ہے سمجھ نہیں سکتے اور اسے کر نہیں سکتے اچھی طرح سے۔ تو اس لیے آج کا یہ پروگرام خاص طور پر تمام جو گروپس ہیں ہمارے پیرش کے، ان کو خاص طور پر دعوت دی گئی تاکہ اس پروگرام میں جو ہے آ کر خدا کے پاک کلام کے ذریعے اس خاص طور پر پاک ہفتے کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، جس میں آج خاص طور پر زوردان بھی سامنے رکھا ہے جب مقدس گھنٹے کی عبادت بھی ہے اس میں، اور اعتراف کا ساکرمنٹ جو کہ ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں تو یقیناً ہم شفا بھی پاتے ہیں اور ہمیں زندگی ملتی ہے، اور دوسروں کو بھی ہم زندگی دینے کے لیے یعنی معافی دینے کے لیے زندگی دیتے ہیں۔ تو ہمارا خدا یسوع مسیح وہ بھی ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا، اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا تاکہ ہم بھی زندگی کثرت کی پا سکیں۔ میرے عزیزو، آئے ہم اپنے آپ کو خاص طور پر اس ساری عبادت کے لیے تیار کریں، اور میں بھائی بٹا کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کے لیے وہ اپنے خیالات پیش کریں۔ ریورنڈ فادر جمیل البرٹ، فادر ندیم پیارے لال اور ساری پاسٹر ٹیم کی جانب سے اور ساری کلیسیا کی جانب سے ہم ہر دل عزیز ریورنڈ فادر سلیل کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اپنی پوری بات کو آج کے پروگرام میں اپنی کلیسیا کی جانب سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ میری درخواست ہے اس کے ساتھ ہی ہم 6 نمبر سے خوبصورت اجرت کا تحفہ سندھ کا بیتی تحفہ ہماری کلیسیا کی دعا ہے، ان کو ہمیشہ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے اس طرح استعمال کرے۔ بشارت ہو قدوس مہربان خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے اس وقت کے لیے ہے خداوند۔ تو اے خداوند، نے ہماری زندگی میں اطاعت کیا تاکہ ہم مل کر بیٹھیں اور تیرے نام کی مدح سرائی کر سکیں۔ جو بھی اس وقت باتیں ہو، جو کچھ بھی ہو اے خداوند، ہماری زندگی کے لیے باعث برکت ہو۔ اور اے خدا، جب کہ ہم پاک ہفتے میں جانے کو ہیں، خدا باپ ہماری زندگیاں بدلنے کو ہوں اور ہمارے گھرانے بدلنے والے ہوں، تاکہ اے خدا ہم تیرے اس پاک ہفتے میں
अपनी जिंदगियों को बदल कर है खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो। और तमाम ग्रुप्स के लिए दुआ करती खुदा बाप, हमारे ये तमाम ग्रुप्स इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे और तेरे नाम की तारीफ करने वाले हो। यीशु मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। कि अंजिल मुकद्दस के हम क्लास सुनी और आपके साथ हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मरकज के मुताबिक यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलैहदगी में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी रक्षा और नहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई इंतजार वैसी सफेद नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। और पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है और हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नजर दौड़ाकर सवाए अकेले यीशु के और किसी को अपने साथ ना देखा। और जब वो पहाड़ पर से उतरते थे तो उसने उन्हें मना किया कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। आप तशरीफ रखें। लिखा है कि वो अपने फातमों को आग का शोला बनाता है और फरिश्तों को हवाएं बनाता है। आज हमारे दरमियान ऐसी शख्सियत जिन्हें खुदावंद ने अपने रूह कुद्दूस से मामूर किया है और ये बरकत बख्शी है ताकि वो खुदा के कलाम की रिसालत करते हुए दूसरों की जिंदगियों को बदलने का नमूना ठहरे। मैं दावत देता हूँ रेवरेंड फादर सुनील अशरफ को कि वो आए खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम को सुनाने में हमारी मदद और रहनुमाई करें। नमस्ते जी। इससे पहले कि हम अपने सेशन का बातचीत का आगाज करें तो मैं पहले ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पैरिश प्रीस्ट फादर जमील एल्बर्ट का, फादर नदीम का, पूरी पास्टर टीम का, जिन्होंने वाकई ही रोज़ों के अयाम को पुरमानी बनाया है कि किस तरह हमने रोज़ों का आगाज राह के बुत से किया था और पहली तिलावत में हमने सुना था कि रोज़े का ऐलान करो और मुकद्दस महफिले पर हाम करो और सहून में नज़ीम का फूको। तो आज खुदा ने लतीफ़ाबाद की कलीसिया में ये ऐलान किया है कि इससे पहले कि हम पाक हफ्ते में दाखिल हों, रूहानी तैयारी के साथ साथ जिस्मानी तैयारी के साथ साथ रूहानी तैयारी भी करें और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से, ताकि हम मसीह के पाशकाई भेद का इनफरादी तजर्बा कर सके कि मेरे लिए यीशु कौन है, मेरे लिए यीशु क्या है और मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। और आज की जो टॉक इसे कह सकते हैं या मैं कहूँगा शेयरिंग है, बातचीत है, ईमानी बातचीत। ये कोई सेमिनार नहीं है, ये कोई वर्कशॉप नहीं है। इससे हटकर आपने आज सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि आज खुदा किस तरह हम सब के साथ हम कलाम होता है
اور کس طرح ہمیں دعوت دیتا ہے تاکہ ہم آنے والے پاک ہفتے میں آ چکا ہے، آج شام سے صبح سے پاک ہفتے کی عبادت کا آغاز ہو چکا ہے، اور کس طرح اس پاک ہفتے میں خدا یسوع مسیح کے دکھوں پر، اس کے صلیب پر مرنے پر اور اس کے جی اٹھنے پر دھیان و گیان کر سکتا ہوں۔ تو صحیح لفظ ہے دھیان و گیان کرنا، یاد کرنا، ریپیٹ کرنا، کہ میری عمر اگر 15 سال 20 سال 25 سال 50 سال ہو گئی اور میں 2024 میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، تو اتنے سالوں سے کس طرح خدا نے میری حفاظت اور نگہبانی کی، اور میں ایمانی طور پر کس قدر مضبوط ہوا ہوں۔ کیا اتنا جتنا خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے تو اس درخت سے کہہ کے جا کے سمندر میں لگ جائے۔ تو آج کوشش کرنی ہے اپنے ایمان کا موازنہ کرنا ہے، اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کہ کس طرح میں اپنے ایمان میں مضبوط ہوں۔ تو سب سے پہلے تعارف کہ جو شروعات ہم نے راہ کے خود سے کی تھی، ایک سرسری جائزہ، ایک سرسری غور و خوض کہ پہلے 3 ہفتوں میں خدا رحیم ہے، مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف کرتا ہے، وہ ہر وقت ہمارے لیے حاضر ہے۔ کس طرح نوح کے ساتھ عہد باندھتا ہے، وہ خدا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ انسانی جانیں ہلاک ہوئی ہیں، اور خداوند یہ سوچتا ہے کہ میں نے انہیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور جب میں نے انہیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے، ان کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا ہے، تو آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی کمان بادلوں میں رکھوں گا، اور پھر کبھی بھی اس قسم کی ہلاکت برپا نہ ہوگی۔ اس کے بعد ابراہیم کے ساتھ عہد باندھتا ہے اور ابراہیم کو آزماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب خدا کے فرشتے ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ خدا جب ہم اگلے سال تیرے پاس آئیں گے تو خدا تجھے اولاد دے گا، تو وہ ایمانداروں کا باپ ہے، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ خداوند کی اس بات پر ہنستا ہے، انسان ہوتے ہوئے شک کرتا ہے۔ بس اسی بات سے خداوند کہتا ہے کہ جو چیز تجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے تو کیا کر اس کی قربانی دے، اور جیسے وہ قربانی کے لیے جاتا ہے اور اپنی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو خدا پھر اپنا رحم، اپنی محبت ابراہیم پر ظاہر کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور زمین کے ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا۔ اور پھر تیسرے اتوار خدا موسیٰ کے ساتھ عہد باندھتا ہے اور شریعت دیتا ہے، اور اس شریعت میں سے کچھ احکام ہم بھی اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ 10 احکام، اس میں پہلے 3 خدا کے لیے، باقی 7 دنیاوی، یعنی خدا کس طرح ہماری روحانی نشوونما اور پرورش کر رہا ہے، کہ کس طرح ہم خدا کے بھیدوں کو، خدا کی باتوں کو، خدا کے لفظوں کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ اور آج جب ہم اس جگہ پر موجود ہیں دھیان و گیان کرنے کے لیے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ نے ایک لفظ پر غور کرنا ہے، نہ، ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لفظ آپ نے جتنا یہ وقت ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دنیا داری کو چھوڑ کر، اپنی دنیاوی سوچ و فکر کو چھوڑ دیں، گھر پہ لائٹ ہے یا نہیں ہے، سوچ دیں، یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جی آپ کے کپڑے استری کرنے، نہیں، سب کچھ چھوڑ کر آپ نے یہ 2 سے 3 گھنٹے خداوند کے ساتھ مکمل طور پر، جو ٹائٹل ہے
टाइटल है सलीबी सफर, खुदा यीशु मसीह के दुखों का सलीबी सफर, खुदा यीशु मसीह की ताबेदारी और हमारी ताबेदारी। तो पहले हम अपना फर्ज अदा करते हैं, क्या कि पूरी ताबेदारी और फरमाबरदारी के साथ हमने आज बातों को सुनना है और उन पर गौर व गौस करना है कि खुदा मुझे और आपको किस तरह इस पाक हफ्ते के लिए तैयार करता है कि मैं और आप कहें हाँ जी, ये पाक हफ्ता मेरे लिए मुनफरद है। जो तजर्बा मैंने इस पाक हफ्ते में किया है, शायद पिछले 30 साल से, 24 साल से, 25 साल से मैंने कोई इस किस्म का तजर्बा नहीं किया। तो उन्वान या जो दयालो ज्ञान का मरकजी उन्वान है या जुमला है, वो है सलीबी सफर, यीशु मसीह की ताबेदारी और मेरी ताबेदारी। तो आपने अपनी अपनी जिंदगी में देखना है कि खुदा यीशु मसीह ने ये किया है, लेकिन मेरा रवैया क्या है, मैंने किस तरह इन बातों को अपनी जिंदगी में देखा है, इस्तेमाल किया है। मसीहत दो अजीम अकीदों पर मबनी है, और वो दो अजीम अकीदे क्या हैं? बड़े आसान। पहला, खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का, खुदा यीशु मसीह चरनी में पैदा होता है। और दूसरा, पांच काई भेद कि खुदा यीशु मसीह का दुख सहना, सलीब पर मरना और जी उठना। और ये दो जो भेद हैं, ये दो जो अकीदे हैं, ये दो अकीदे चरनी से लेकर खुदा यीशु मसीह के जी उठने और आसमान पर जाने तक खुदा यीशु मसीह की जमीनी हदें हमें बताते हैं कि किस तरह चरनी से मौत तक का, जी उठने तक का और आसमान पर जाने तक का सफर खुदा यीशु मसीह ने किया है। नए अहद की निजात और यीशु मसीह की शख्सियत और सीरत को समझने के लिए चरनी और सलीब पर बार बार गौर करने की जरूरत है कि जब भी पाक कैथोलिक कलीसिया हमें मौसम अता करती है आमद के अयाम, इसी तरह पाशका से पहले रोज़ों के अयाम, जिसमें हम अपने आप को पूरी भरपूरी के साथ तैयार करते हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह के सलीबी सफर नजात का सफर है। हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह ये जिल्लत और रुसवाई थी, लेकिन हमारे लिए ये नजात का सफर है। ये दुखों में शफा की बहाली का सफर है। ये मौत से नई जिंदगी का सफर है। ये तौबा और तजदीद की जिंदगी का सफर है। सलीब किस चीज की अलामत है और किन लोगों को सलीब दी जाती थी? हाँ जी, थोड़ा सा आपको जगाने के लिए गौर करांगे। डाकुआन और शाबाश, सही हो, जड़ा दुनिया के बहुत, यानी कि अगर रोमी हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक देखा जाए तो सलीब ये आखिरी सजा है। इसके बाद कोई सजा हो ही नहीं सकती। हमें बढ़ रहा है, अगर वो हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, अगर कोई वो घिनौना काम कर रहा है जिस पर रोमी हुकूमत को खौफ है, तो उसके लिए ये सजा है। और अगर इसे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि लानती मौत, अज़ियत वाली मौत, और नमूने के तौर पर उसे शहर के बाहर लटकाया जाता था ताकि जो कोई उन्हें देखे वो मैं ये गलती, ये खता नहीं करनी। की मौत की बदौलत, पहला सलीब की सी, यीशु की मौत की बदौलत सलीब नजात का जरिया है।
मोहब्बत का मेयार है, तौबा की दावत है, वफादारी की पहचान है, प्यार की परख है, कुर्बानी की काबिलियत है, इलाही मोहब्बत की वुसअत है और मसीहत का फख्र है। हमारे लिए हम आगे चल के देखेंगे किस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल हमें बताएंगे यहूदियों और गैर कौमों के लिए ये हमाकत है, लेकिन हमारे लिए ये फख्र है, क्योंकि सलीब हमारे लिए नजात का निशान हुई। खुदा यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर सलीब को फतेह किया। यीशु की सलीब को किस तरह समझा जाए, कबूल किया जाए, निभाया जाए, फिर सोचना है साथ साथ किस तरह समझा जाए, कबूल किया जाए और निभाया जाए। ग्रंथियों के पहले खत में 18 बाब 22 से 24वीं आयत में, क्योंकि यीशु का पैगाम तो हलाक होने वालों के, क्योंकि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नजदीक हमाकत है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। चुनाचे यहूदी कृष्ण में जाते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में हैं, मगर मसीह मसलूब की मुनादी जो यहूदियों के नजदीक हमाकत है, लेकिन बुलाए हुओं के नजदीक क्या यहूदी क्या यूनानी, मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। इसमें बताया गया है, मुकद्दस पौलुस जो बयान करते हैं, वो गैर कौम लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह का तजर्बा कर चुके हैं, उनके लिए भी ये कुदरत और हिकमत है। दुखों के हफ्ते की बात करते हैं। खजूरों के आगाज होता है और इस आगाज को हम अपने अपने अल्फाजों में कहते हैं। कोई कहता है पाक हफ्ता, कोई कहता है मुकद्दस हफ्ता, कोई कहता है बरकत और फजल वाला हफ्ता। और इसमें यीशु मसीह की जिंदगी और सारी कायनात, दुनिया की नजात के अहम तरीन वाक़यात रूनुमा होते हैं कि जितने भी, जिसे कहते हैं क्लाइमैक्स, हमने रात के बुध से आगाज किया है, लेकिन अभी हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां ये सारी बातें नबियों, पैगंबरों की, अंबिया की पूरी होने वाली है। दुखों का हफ्ता खुशियों और बुलंद बाग नारों से शुरू हुआ, लेकिन इन नारों के चंद दिन बाद मजाज बदलेगा। आज नारे हमें बचा, हमें नजात दे, दाऊद के बेटे को होशाना दे, लेकिन चंद दिनों के बाद ये नारे बदल जाएंगे। ले जा, इसे सलीब दे, ये कत्ल के लायक है। यीशु की सवारी के सामने कपड़े बिछा रहे कल भाग जाएंगे और बेवफाई का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अभी रिफ्लेक्शन, हमें क्या करना है? लेकिन हमें ये दुआ करनी और मांगनी चाहिए कि सलीब की कुदरत और कुव्वत और सलीब की अकीदत हम में वफादारी पैदा करे। सिर्फ याद रखना काफी नहीं है, जीना काफी है। हमने इस भेद को जीना है, या रस्म के तौर पर मनाना नहीं है। जिस तरह कई लोगों को पता नहीं पाक जुम्मे की इबादत में क्या होता है, और हम मुख्तलिफ ट्रेंड शुरू कर दिए, जी सबील ला लो, जी काले सूट पा लो। हमारा मकसद उससे आगे का है। हमने मरना नहीं है, हमने हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है। हमने मसीह के साथ जी उठने का तजर्बा भी करना है। हमने कब्र में नहीं पड़े रहना, बल्कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है। पाक जुमेरात हम देखते हैं, और बहुत दफा
یہاں پر اگر کوئی اس قسم کی کا مطلب کیا ہے؟ تاریخی طور پر تمام یہودی جو دوسرے شہروں، گاؤں، ملکوں میں رہتے ہیں وہ عید فصح منانے کے لیے یروشلم میں آیا کرتے تھے، اور خدا یسوع مسیح بھی یروشلم میں ہے، اور یہ عید تقریباً ایک ہفتے تک منائی جاتی تھی۔ اسی طرح جس طرح کبھی مریم آباد میں گئے ہو تو سب لوگوں نے اپنے اپنے نشان بنائے ہوئے، ہاں کہ جی ہم نے ادھر رہنا ہے، ادھر آنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، اور اسی طرح 3 دن زیارت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کمرے لے لیتے ہیں، تو اس قسم کا ماحول ہے۔ اور یہ فصح کا مطلب ہے منتقل کرنا، گزرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اور یہ خروج کا واقعہ دہرایا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم فرعون کی غلامی سے آزاد کروائی گئی تھی، اور دریائے کلثم کو موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل قوم نے عبور کیا تھا۔ اور پھر یہ واقعہ کہ جی خداوند کہتا ہے میں گزروں گا اور میں مصر کے سارے پیلوٹوں کو ماروں گا۔ یہ سارا واقعہ رونما تھا، اور اس واقعے کی یاد میں سارے لوگ یروشلم میں جمع ہیں، اور خداوند یسوع مسیح بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ جمع ہے اور بالا خانہ تیار کروا رہا ہے، اور وہاں فصح کی تیاری ہو رہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جمع ہے۔ اس سارے واقعے میں پاک جمعرات کو 3 مین ایسے نقطے ہیں جن پر غور و خوض کی جاتی ہے، یا مرکزی نقطے ہیں۔ ہاں جی، آخری پاؤں دھونے کی رسم، اور ہاں جی، پاک شراکت کا ساکرامنٹ کا تقرر ہوتا ہے، کہانت کا تقرر ہوتا ہے، اور برادرانہ الفت کو فروغ دینے کا تقرر ہوتا ہے۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، پہلا کہانت کا ساکرامنٹ، دوسرا یوکرس کا تقرر، اور تیسرا برادرانہ الفت کو فروغ دینا۔ اور اس کے بعد پھر آتے ہیں پاؤں دھونے والی رسم پر۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور مقدس پالوس وہ دفعہ کہتا ہے اور اس نے غلام کی ذات اختیار کی اور ہمارے مشابہ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ ہاں، وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ کس طرح؟ اگر ہم پچھلے اتوار کی دوسری تلاوت سنیں عبرانیوں کے نام خط، تو اس میں بڑے واضح طور پر عبرانیوں کا مصنف خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کس طرح اس نے آنسو بہا کر فرمانبرداری سیکھی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کامل انسان ہے، اور اس نے بھی وہی تجربہ کیا جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تجربات کرتے ہیں، دکھوں کا، تکالیفوں کا، مشکلوں کا، پریشانیوں کا۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاتا ہے، ان کے پاؤں دھوتا ہے، اور اعلیٰ نمونے کی مثال قائم کرتا ہے کہ میں نے استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے، چاہیے کہ تم میں سے جو بڑا ہونا چاہے چھوٹا بنے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاید میرے اور آپ کے سٹینڈرڈ سے یہ بات میچ نہیں کرتی، چھوٹا ہونا۔ ایک بات نہیں ہے، اگر تم اتنا بڑا سٹینڈرڈ پر جو وہ اپنے عہدے پہ ہوتا ہے تو پھر وہ بڑا نہیں ہوتا، پھر ماں باپ پر بڑی ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک کہ ابھی میں جنرل بات کر رہا ہوں، انفرادی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اگر میں ایک بندے کو بولوں اے چنگا ہے تو باقی نے مان کر پھر کتنے کرا پھر تے 100 دے 100 ایک کی گل چپ کرنے چاہیے۔ اچھا جی، خداوند یسوع مسیح اعلیٰ نمونے کی مثال قائم کرتے ہیں، اور پھر سارے شاگردوں کو پتا ہے انہوں نے جا کر کہاں پر بیٹھنا ہے، رہنا ہے، سوائے ایک کے، اور وہ کون ہے؟ یہودا اسکریوتی۔
اور وہ اسے پکڑوانے کے لیے نکل گیا، اور خدا یسوع مسیح کو بھی پتا ہے کہ میرا وقت کہتے ہیں کہ ساری عدالت پینتوس پلاطس خدا یسوع مسیح گرتا ہے اور آخر کار اس مقام تک پہنچتا ہے۔ اس نے چرنی سے کی، اس وجہ سے ہم نے کہا دو عقیدے ہیں، پہلا چرنی کا اور دوسرا خدا یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کا، اور یہ حدیں ہیں خدا یسوع مسیح کے اس مشن کی جو اس نے اس دنیا میں شروع کیا۔ صلیب کی ہم نے بات کر لی کہ جو گرداروں کو دی جاتی تھی، ڈاکوؤں کو دی جاتی تھی، وہ ہمارے لیے فتح کا نشان ہے۔ ریفلیکشن یا بات چیت کریں گے اپنی انفرادی پاک جمعے پر۔ صلیب ہمارے لیے فتح کا نشان ہے، لیکن ہماری اپنی زندگی میں بھی بہت ساری صلیبیں ہیں۔ کچھ تو شاید تقدیر کا حصہ ہے، لیکن کچھ میں نے اور آپ نے بنا لی ہے۔ ابھی یہ آپ نے یہ وہ سوال نہیں کہ بائبل سے کوئی جواب دے، یہ آپ کی اپنی زندگی کا سوال ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کہ ہماری زندگی میں کچھ صلیبیں تو ہیں جو واقعی حقیقت میں ہیں۔ مثال کچھ دکھ تکلیف مشکل پریشانی غربت پیاس افلاس یہ ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جو ہم نے بنا لی ہیں۔ وہ کیڑیاں ہو سکتی کیا؟ غصہ، غرور، تکبر، انا، حسد، لالچ، نفرت، جھوٹ، عیب جوئی، چغل خوری، ہے نا؟ اور ہم سب بھی خدا کے بلائے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہم نے خدا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا ہے، ہم معروسی گناہ سے بری کیے گئے ہیں، اور ہمیں مسیح کی کہانت، نبوی کردار اور بادشاہت میں حصہ ملا ہے۔ تو جب میں اور آپ اس کے شاگرد ہیں، وہ تابع دار ہیں، وہ فرمانبردار ہیں، تو پھر مجھ میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں میں نے خود سے بنائی ہیں۔ اگر دکھوں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے تو شاید میں اگر ایمان میں مضبوط ہوں تو میں عبور کر جاؤں، ہاں، لیکن یہ جو صلیبیں میں نے بنائی ہیں ان کو عبور کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ ان کا سامنا کرنا یعنی کہ ہم سن ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے بات کرنا تو دور کی بات، ہم سن ہی نہیں سکتے۔ اور پھر جب گڈ فرائیڈے کو ہم جاتے ہیں تو پاک صلیب کا بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، ماتھے پر لگاتے ہیں۔ بات وہی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ صلیب کا مطلب ہے تم خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند آمد صلیب۔ یہ ہے صلیب۔ پچھلے اتوار کی تلاوت، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے بچائے گا، اور جو اپنی جان کو بچائے گا وہ اسے کھوئے گا۔ مسیحت ہے دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے لیے دوسروں کی مدد کرنا، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنا۔ تو پاک ہفتے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات بڑے وصول کے ساتھ میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے۔ صرف یسوع کی یاد میں نہیں شامل ہونا، یسوع جیسا بننا ہے، یہ ضروری ہے نا، کہ یسوع جیسا بننا ہے، میرے کردار سے،
میرے چال چلن سے, میرے اٹھنے بیٹھنے سے صرف فادرہ چ نہ آوے یسو نظر, بلکہ ہر وہ مومن تے شخص چاہے جڑا خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے. حکمت طاقت مانگے کہ خدا ہمیں کلام کے بیدوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے, اور جو وقت خداوند نے ہمیں آج دیا ہے, خداوند اپنے پاک روح کا مسا ہر ایک پر نازل کرے, تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں کا تجربہ کرتے ہوئے پاشگاہ کی طرف جائیں اور اس کے ساتھ جی اٹھ کر اپنے آپ کو پاک اور صاف کر سکے. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے